ناظرین السلام علیکم۔ آج کے دن کا دوسرا ولاگ جو اردو دان ہیں ان کے لیے آداب عرض، جو سندھی بھائی ہیں ان کے لیے بھلی کرے آیا، بلوچ بھائیوں کے لیے وشپلے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے پخیر راگلے، پنجابیوں کے لیے جی آیا نو اور خوش آمدید۔ یہ ناظرین آج کا جو ولاگ ہے آج کا وہ دو ایشوز پر ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر ولاگ کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسرے کشمیر کی صورتحال۔ پہلے کشمیر پر بات کر لیتے ہیں۔ کشمیر ایکشن کمیٹی نے کوئی 37-38 نکاتی ایک مطالبہ کر رکھا ہے، جس میں بیشتر مطالبات ایسے ہیں کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مطالبہ ان کا بہت سخت ہے کہ کشمیری جو ووٹ یہ ہیں نشستیں مہاجرین کی، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے کشمیر، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی لیجیٹیمیسی کی۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فور فادرس جن کے قربان ہوئے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، ان کی نشستیں کیسے واپس لی جا سکتی ہیں؟ لیکن ایک بڑا مطالبہ ان کا ہے، وہ تین بڑے مطالبات ہیں۔ ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو کشمیر حکومت ہے اس کے پاکستان پریویلیجز ختم کیے جائیں، جو بھی ناجائز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن جو ممبرس ہیں اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ان کے کچھ پرسنٹ پریویلیجز اس لیے ان کو دیے جاتے ہیں کہ وہ کرپشن کی طرف نہ آئیں۔ ان کے عیاشیاں ختم کروانی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان عیاشیوں سے عام لوگوں پر فرق پڑتا ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے۔ پھر ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جناب آپ انٹرنیشنل جو واٹر اینڈ پاور کے جو ایگریمنٹ کریں تو اس میں کشمیر حکومت کو حصہ دار بنایا جائے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور چند مطالبات تو ایسے ہیں جن کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمل درآمد کرنا وہ کسی کی ملازمت کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس میں بنیادی پرابلم ہے وہ ہے کشمیر ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر، اس کے وہ جو تاجر رہنما ہیں مظفر آباد والے۔ اب انہوں نے گزشتہ روز کیا کیا؟ گزشتہ روز انہوں نے ایک تو اینٹری پوائنٹس پر ان کو داخلہ نہ ملا تو پھر وہ انہوں نے کہا مظفر آباد آ جاؤ۔ اینٹری پوائنٹس پاکستان سے بھی اینٹری پوائنٹس پر گئے تھے، اور پھر نعرے بازی پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی، انڈیا کے خلاف تو ہلکی پھلکی کی، پاکستان کے خلاف بھی کی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ پاکستان آپ کا عالمی سطح پر کیس لڑ رہا ہے، پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے، پاکستان آپ کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی، مالی ہر طرح کی مدد کرتا ہے، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جو آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ اور آپ جو ہے وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ اور اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے میری کہ جو اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے بعد لیڈران ہیں ان کے کنیکشن سرحد پار ہیں بھارت میں، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں ہیں جو بیچارے جذبات میں آ گئے، ایسے ہی ان کو گھیر لیتے ہیں جذبات میں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سیاسی ورکر کے جذبات بڑے ہائی ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کو بول کر کے اپنی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ بعض اوقات وطن دشمنی تک چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو نعرے پاکستان کے خلاف لگا رہے ہیں، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بھی یہ نہیں اٹھاتے، اور یہ پاکستان کو نکالنا بھی چاہتے ہیں، پاکستان کا کھانا بھی چاہتے ہیں، پاکستان کو بلیک میل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی جیسے طالبان، تحریک طالبان پاکستان بھارتی پراکسی ہے، اسے فتنۃ الخارج کا نام دیا گیا ہے۔ جو بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو فتنۃ الہند کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ فتنۃ الکشمیر ہے، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ لیڈرز جن کے سرحد پار رابطے ہیں وہ فتنۃ الکشمیر ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ذرا اگلی جانب، وہ آج کا معاملہ ہے علیمہ خان صاحبہ نے بڑی بات کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا نند بھابھی کی لڑائی جو ہے نا، وہ چاہے کتنی بڑی شخصیات ہو، وہ نند بھاوج کا جو تعلقات ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، وہ بھی آج دکھائی دے رہے تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے میری شکایت لگائی۔ اب علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کافی عرصے سے کھینچا تانی جاری ہے۔ گنڈا پور جو ہے وہ چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ زیادہ افیکٹو ہیں علیمہ خان کے مقابلے میں۔ علیمہ خان کی امپورٹنس صرف اتنی ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے اور وہ عمران خان کا پیغام پہنچاتی ہیں۔ گزشتہ روز بھی پی ٹی آئی نے کسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ علیمہ خان سیاست مت کریں، علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کیسے تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب؟ آپ ان کو بلاتے ہیں، آپ ان کو سیاسی پیغام دے کر باہر بھیجتے ہیں، پھر اس میں ان کی اپنی رائے بھی آ جاتی ہے۔ وہ آپ کی بہن ہے، آپ کی فیملی ہیں، اور پھر پاکستان جیسی سوسائٹی میں
یا تو آپ کا بیٹا سنبھال سکے گا، یا آپ کی بھائی سنبھال سکے گا، یا بیٹی سنبھال سکے گی، بڑی ساری مثالیں۔ اور آپ کی بہن آپ کے لیے اس وقت موجود ہے باہر، اور وہی سنبھال سکتی ہیں، وہی بات بھی کرتی ہیں۔ اور وہ جو آپ کے جملے ہوتے ہیں جن کو جو کئی دفعہ تو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو بھی آگے لگا لیتے ہیں، وہ بھی وہ ادا کر دیتی ہیں۔ اور وہ حالانکہ یہ جملے اس شخصیت کو جو سابق وزیر اعظم رہا وہ نہیں بھیج دیتے ایسے جملے۔ باقی مجھے عمران خان کے خیالات ہیں، میری اس پہ کوئی رائے اپنی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے خیالات ہیں، ان کا حق ہے وہ جو چاہے خیالات رکھیں، لیکن وہ وزیر اعظم رہے اس ملک کے، اور اس لیے ان کو ذرا مجھ سے اور باقی لوگوں کے مقابلے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج جب بات کی ہے، تو یہ جو کھینچا تانی ہے، اس میں ایک اور فریق ہے، بشرا بی بی بھی ہے، لیکن بشرا بی بی چونکہ جیل میں ہے تو ان کی بہن جو ہے وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے، تو اس لیے وہ گروپ جو ہے بشرا بی بی والا وہ ذرا پیچھے چلا گیا۔ وہ علیمہ خان صاحبہ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ذرا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اس کھینچا تانی سے شے مل گئی اسد قیصر صاحب کو، ان کے گروپ کو، یعنی اسد قیصر صاحب اور کا جو یہ ایک طرح سے میں اس کو سوابی گروپ کہتا ہوں، شہرام ترکئی اور اسد قیصر صاحب، آج ان دونوں کے بھائیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وزارت سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ کیوں دیا ہے؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا مکوٹ اپنا مقصود ہے، ان کو حکومت سے نکالنا مقصود ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا مقصود ہے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی بھی یہ ہمت نہیں کر پا رہی کہ وہ تحریک عدم اعتماد لائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے گروپنگ ہو چکی ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے علی امین گنڈاپور پھر وہ پاور میں ہیں، وہ افیکٹو ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1989 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس وقت کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد کی بیک کر رہی تھی، یعنی آرمی چیف سمیت انہوں نے خود بھی کئی دفعہ تسلیم کیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو اس کو ناکام بنانے میں اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہ حکومت تھی اور ان کے پاس اپنے ادارے تھے ناکام بنانے کے لیے، سویلین ادارے تھے۔ تو وہ علی امین گنڈاپور افیکٹو ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر علی امین گنڈاپور نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا؟ جنید اکبر ان کے مخالف ہیں اور انہوں نے ان سے صوبائی صدارت چھین لی ہے۔ علی امین گنڈاپور کا گروپ ان پر اعتبار نہیں کرتا۔ ایک امیدوار ہیں عاطف خان، گنڈاپور کے ساتھ ان کی براہ راست لگتی ہے، وہ جنید اکبر کے پیچھے ہیں، تو ان کو بھی گنڈاپور گروپ تسلیم نہیں کرے گا۔ ان کو اسد قیصر گروپ بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسد قیصر اپنے بھائی کو آگے کرنا چاہتے ہیں، عاقب اللہ کو، تو پھر ان کو کون تسلیم کرے گا؟ شہرام ترکئی بھی جو ہے وہ شاید وہ خود امیدوار ہوں یا اپنے بھائی کو آگے کرنا چاہتے ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا چل رہا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ لڑائی بھی ہوئی ہے، اس میں یہ بھی اطلاعات ہے کہ حماد اظہر کی اور ایک دوسرا جو گروپ ہے میاں اسلم اقبال، ان کی پھر لڑائی ہوئی ہے، بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور سارا جب تک پی ٹی آئی اس معاملے سے نہیں نکلے گی، پی ٹی آئی کمزور ہی رہے گی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اور یہ الزام لگا دینا بڑا آسان ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یوں کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یوں کر دیا، لیکن آپ کے اندر کے لوگوں کے مفادات کیا ہیں؟ اور وہ مفادات یہ ہیں کہ سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل ہیں اور بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اچھا یا برا وہ الیکشن میں منتخب ہوئے، سلمان اکرم راجہ نامزد ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی بھی نہیں بنتی۔ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر سے کچھ نہیں پوچھتے، حالانکہ وہ چیئرمین ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ علی ظفر کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ علی ظفر پارلیمانی لیڈر ہے سینٹ میں، اور عمران خان کے ترجمان بھی رہے ہیں ایک زمانے میں، اور ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو جب تک یہ پوری تمام سطحوں پر جب یہ اس قسم کی گروپنگ ہے تو پھر پی ٹی آئی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کا اسی لیے جو ہے نا وہ مستقبل مجھے ذرا مخدوش دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اگلے چند روز میں توشہ خانہ 2 کا تو فیصلہ ہو جائے گا، اور اس میں جو کیس میں نے اب تک دیکھا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، گورنمنٹ کے شواہد۔ جو ڈیفینس کے وکلا ہوتے ہیں وہ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی جب کہتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ جی ہم نے لٹا دیا ہے، اور وہ نواز شریف کے وکلا بھی یہی کہتے تھے۔ صرف آصف زرداری کے وکلا یہ نہیں کہتے تھے، لیکن آصف زرداری کو سزا نہیں ہو سکی۔ اس میں وکلا کا کمال ہوگا یا شواہد کمزور ہوں گے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں کچھ شواہد بہت اسٹرانگ ہیں، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے
کہ وہ خطرے پہ ہے، عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی خدشہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی آج کل عمران خان صاحب ذرا زیادہ غصے میں ہیں. بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.